بشرا رہا ہو گئی. آج ان کی رہائی کی خبر ایک بڑی خبر بنی. سیاست سے براہ راست بظاہر کو ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ ہیں اور جیل میں رہی ہیں، ان کی جیل کے اندر جو دن گزرے اس کے گرد بڑے سیاسی معاملات گھومتے رہے، تو آج ہم اس پر کمنٹ کریں گے. جاننا چاہیں گے کہ ان کے باہر آنے کے بعد اور اس کے بعد پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے. احتجاج کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعتاً دھڑا بندی کی ایک شکل نظر آئے گی بشرا کی واپسی کی صورت میں؟ لیکن صرف یہی ایک سٹوری نہیں ہے، سٹوری یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. نور مقدم کے قتل کا معاملہ ایک اندوناک واقعہ، نہ صرف اسلام آباد نے اس کو دیکھا بلکہ سارے ملک کے اندر وہ پھیل گیا. پھر جس طریقے سے وہ کیس چلا سپریم کورٹ کے اندر 1.5 سال سے یہ اپیل پینڈنگ ہے. ہم دیکھنا ہی چاہیں گے، نور مقدم کے والد سے بات کریں گے اسی پروگرام کے اندر کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام میں کہاں پر ان کو رکاوٹ نظر آتی ہے. پہلے جب ہم نے ان سے بات کی تھی تو نظام کے اوپر ان کا اعتماد تھا، لیکن یہ اپیل کا آخری حصہ جو ہے وہ آ کر رکا ہوا ہے اور اس کے اوپر نالا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے حصے میں ہم ولید اقبال صاحب کو سابق سینیٹر تحریک انصاف کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، 2 ہمارے تجزیہ کار عادل عباسی صاحب صحافی تجزیہ کار اور حسن ایوب خان صحافی تجزیہ کار، دونوں کا بہت شکریہ. تو ولید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بشرا کا باہر آنا، ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے ریپرزینٹیو کا ہم نے ساؤنڈ سنایا، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے. اس کا سیاست پہ، پی ٹی آئی کی سیاست پہ امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یا ہم نے خام خواہ موضوع گفتگو اس کو بنا لیا؟ دیکھیں جی، آپ نے درست فرمایا، ان کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے براہ راست یا بالواسطہ. بالکل عمران خان صاحب جتنا عرصہ پرائم منسٹر ہے، آپ نے شاید ایک انٹرویو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا تھا آپ کے چینل پہ، ادروائز وہ کہیں پبلک آئی میں بھی نہیں آئی. حالانکہ آپ اگر دیکھیں مثالیں امریکہ یا انگلستان یا دیگر ممالک کی، تو فرسٹ لیڈیز جو ہیں وہ عمران خان کی جو اس سے پہلے اہلیہ تھیں ریحام خان صاحبہ، وہ تو باقاعدہ نظر آتی ہوتی. تو پالیٹکس سے ایک تو ان کا بالکل نہ کوئی تعلق رہا ہے، نہ انہوں نے کوئی بنایا، اپنے آپ کو ہمیشہ الگ رکھا. دوسرا، باوجود اس بات کے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آفٹر آل وہ اہلیہ ہیں چیئرمین اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی. اور خان صاحب نے خود اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی اہلیہ کا اریسٹ، ان کی کنوکشن، ان کو یہ اس طرح سے بھونڈے کیسز میں ڈالنا، وہ جو عدت والا تھا اور وہ سارا کچھ، واز اونلی ٹو ہیوملیٹ ہم، to humiliate the husband, to humiliate a former prime minister and chairman of the founding chairman of the most popular party in the country. So اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی بے گناہ ہیں. ان کو ناجائز کیسز میں ڈالا گیا اور وہ جو 3 دن میں 3 کنوکشنز ہوئیں، اور خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے عوام نے بھی اس کو جانچا، اور چند ہی دن بعد جب 8 فروری آیا تو پورا انتقام لیا اپنے ووٹ کے ذریعے. وہ بعد میں ڈسٹارٹ ہو گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن یس، آن دا ہول آپ کے سوال کا جواب میں یہی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بوسٹ، اس سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کو، اور بالکل مبارکباد کے میسیجز بھرے ہوئے ہیں فون میں، اور مبارکباد کا موقع بھی ہے. اور میں خاص طور پہ داد دیتا ہوں، کنگریچولیٹ کرتا ہوں لیگل ٹیم کو جنہوں نے ریلنٹلیسلی فائٹ کیا ان کے کیس کو، اور یہ میرٹ پہ اور عدالت کے فیصلے کے ذریعے ریلیز ہوئی. آپ نے ٹھیک کلپ دکھایا، میں تائید کرتا ہوں ہمارے چیئرمین جو ہیں. So all in all, it's a happy situation after a long time. of course. لیکن یہ ضمانت ہے، کیس تو نہیں فارغ ہوا؟ جی ضمانت ہے. ضمانت تو ٹینٹیٹیو ہوتی ہے، تو وہ ضمانت جب لی جاتی ہے تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے ایج کیا ہے اور خاص طور پہ جینڈر کیا ہے. ہماری کہیں تو لکھا ہوا بھی ہے اور کہیں ویسے عدالتیں کیس لا یہی ہے کہ عورتوں کی بیل کے معاملے میں نرمی کرنی بھی چاہیے. لیکن پہلے ضمانت ہوئی اور اس کے ساتھ ایک اور کیس میں گرفتاری ہو گئی، وہ بھی ہو. اس کیس میں خود ان لوگوں میں جو ہم یہ کہتے ہیں خواتین کے بارے میں ہمیں نرمی کرنی. میں طبعاً تو مطلب اس طرح کے معاملات میں گفتگو نہیں کرتا، اور میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے زندگی میں پبلکلی جب عمران خان کو ڈیفینڈ کیا ہمیشہ. ٹھیک. لیکن اب مشکل صورتحال یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھنے پہ تیار ہوں کہ یہ سیاست سے الگ رہیں گی یا الگ تھی، چاہے وہ بہائنڈ دا سین تھیں. اور اب غالباً جیسا کہ ان کی بہنیں ایکٹیو ہیں، یہ بھی ہوں گی، ہونا بھی چاہیے غالباً، اور وہ اچھا ہوگا ان کا ایکٹیو ہونا، تاکہ یہ تاثر تو نہ ملے نا کہ
خاندان ہوتے ہیں، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا خاندان سارا پالیٹکس میں ہے، تو اچھا ہے، بہنیں بھی آئی ہیں اور یہ بھی ہے، متحرک رہی ہیں، نہیں اچھی بات ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں احتجاج کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہیں، میں جو اشارہ کر اعتراض کے اندر بھی نظر آتی ہے، اصرار میں بھی نظر آتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ خاندان والے سارے پالیٹکس میں اس طرف کہہ رہا ہوں، تو اچھا ہے، آئیں، بہت خوشی کی بات ہے، دونوں بہنیں آتی ہیں، بہت مجھے خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، اور اگر یہ محترمہ، لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ پالیٹکس سے وہ علیحدہ نہیں رہیں گی، نہیں، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو اگلی بات ہے، جیسے وہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے کہ آئی ڈونٹ نو کہ فرائیڈین سلپ تھی یا ویسے کچھ ڈیفینس کر رہے تھے کہ جی ڈیل کا حصہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، ہمیں تو نہیں معلوم، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، وہ سٹیٹمنٹ ان پرومپٹڈ تھا، کسی نے سوال نہیں کیا تھا، آج خود انہوں نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہے تھے، وہ نہیں کہنی چاہیے تھی، تو کیا ایکسپلین کر رہے تھے، لیٹر سی، یہ لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ نظر بھی آ جائے گا ابھی چند دنوں میں۔ وہ دراصل فیصل وابڈا نے ایک میرے پروگرام میں بھی کل بات کی تھی، انہوں نے بشرا بی بی کی ریلیز ہونے کی بات کی تھی، ان کی بہنوں کی ریلیز ہونے کی بات کی تھی، پارٹی کی دھڑک کی بات کی تھی، ان کا سب کچھ ڈیل کے ذریعے ہوگا، پرابلی ہی واز ریسپونڈنگ ٹو دیٹ۔ یہ نان پولیٹیکل ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ صحیح، سیٹلمنٹ کر کے باہر آئی ہیں، بات تو جو میں اپنی انفارمیشن آپ سے شیئر کر لوں کہ سیٹلمنٹ کر کے یہ باہر آئی ہیں، امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے جی، اب دیکھنا ہے کہ کون ان کی طرف جو ہے، بعد میں جائے، پہلے سیٹلمنٹ کا تو ہمیں سمجھائیں، آپ ایک جملہ اتنا بڑا بول کے آگے نکل گئے، آپ کو ٹول پلازا پہ روک لیا۔ نہیں، میں چلیں سیٹلمنٹ، دیکھیں بات یہ ہے کہ ضمانت ہو گئی تھی نا، پھر روپکار جاری نہیں ہوئی، ٹھیک، روپکار جاری ہونے کے بعد آج روپکار جاری ہوئی ہے، تو ان بٹوین کو ٹائم تھا نا، کچھ ملاقات بھی ہوئی، کوئی بات چیت بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی چیزیں چل رہی تھیں، سیکنڈ بنی گالا میں پہلے بھی رنگ روغن سٹارٹ ہو گیا تھا، اور تیاری تھی کہ وہ آنے والی ہیں، تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں نا، وہ بارش آنے سے پہلے ہی وہ بادل جب آتے تو بندہ پریڈکٹ کر لیتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تو وہی چیز سما بنا ہوا تھا، لیکن یعنی کنفرمیشن اس حد تک ڈیل کی نہیں ہے، کنفرمیشن انڈرسٹینڈنگ کی، ٹھیک، کہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیا وہ رول پلے کریں گی یا کیا دیا گیا کیا لیا گیا، اب بنیادی سوالات تو یہ ہیں۔ تو جو بات کر رہے تھے کہ جی کیا یعنی وہ غیر سیاسی خاتون ہیں، تو انہوں نے دیکھیں ایک ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی لوگ تھے، اس ملاقات میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے، کچھ عرصہ پرانی بات ہے، جب پوچھا گیا جی کہ آپ کو جو ہے انگیج کرنا چاہیے، تو عمران خان صاحب تو خاموش تھے، لیکن بشرا بیگم نے یہ بات کی کہ جی ہمیں جو ہے اس ونڈو کو کھولنا چاہیے، یہ سنت ہے، وہ اس قسم کی گفتگو تھی، شی واز آف دا ویو کہ جی جو انگیجمنٹ ہے یا گفتگو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، یہ پرانی بات کر رہا ہوں، تو اس کے باوجود اب یہ چیزیں ہوئی ہیں، میں تو بیچ میں 100% بات تو نہیں معلوم، لیکن جو میرے تک پہنچی، اور میرے خیال سے فیصل وارڈا صاحب سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ جی یہ دوبارہ وہ گرفتار نہیں ہوگی، ضمانتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن پھر کئی نئے مقدمات میں گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایون بلینکٹ آرڈرز موجود تھے کہ آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، پھر گرفتار ہوئے نا، سب نے دیکھا، تو یہ بھی معاملہ اس قسم کا ہے، تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ، لیکن یہ بات میں تھوڑا سا جو ہے وہ ولید اقبال صاحب سے اختلاف کروں گا۔ دیکھیں ان کے بارے میں جو ایلیگیشنز ہیں، فرح گوگی عمران خان صاحب کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، نہ ان کے جاننے والی تھی، فرح جو فرد شہزادی اور فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کی ہی جو ہے وہ منظور نظر تھیں، انہی کی وجہ سے وہ بنی گالا تک اس کو ایکسس ملا تھا، اور پھر ٹھیک ٹھاک اس نے مال پانی بنایا اور ملک سے بھاگنا پڑا۔ الزامات جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، آئیدر وے درست ہیں یا نہیں ہیں۔ ذرا میں عادل اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ ایک نان پولیٹیکل فورس یا شخصیت حالات کے پیش نظر وہ پولیٹیسائز ہو جائے۔ ہم نے بہت ہی نان پولیٹیکل فورسز، کلثوم مرحومہ، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حالات کے اندر پھر انہوں نے احتجاج بھی کیا، پھر گاڑی کے اندر بھی بیٹھی، پھر اس کو گاڑی کو بھی اٹھایا گیا۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ حالات کے پیش نظر موقع بھی ہے بشرا کے لیے، اور شاید کچھ سیکھ بھی لیا ہوگا سیاست میں رہ کے، شی ہیز اے رول ٹو پلے یا نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ود ڈیو آل ریسپیکٹ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں اپنا رول پلے کریں گی۔ دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، طلعت صاحب جب وہ پاور میں تھیں اور پرائم منسٹر تھے ان کے ہسبینڈ، تو اس وقت ان کے لیے بہت آئیڈیل چانس تھا کہ وہ اسپیس کریٹ کرنا شروع کرتی ہیں، جس طرح ماضی کا آپ نے حوالہ دیا کہ ان کی بیگمات کسی نہ کسی صورت میں کرتی رہی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس پہ پارٹ نہیں لیں گی، لیکن بیہائنڈ دا اسکرین جو ان کی اسپیشلٹی ہے، جو ان کی آڈیو لیکس مبینہ طور پر جو اس کے اندر گفتگو ہے، ارسلان بیٹے کو انسٹرکشن دینے سے لے کر دیگر معاملات، ہار کا ریکارڈ سے لے کر یہ کس نے وہ کیا، وہ خبر کس نے کی، اور بیہائنڈ دا اسکرین ان کا رول تھا، اور مستقبل میں بھی بیہائنڈ دا اسکرین ان کا رول رہے گا، اور بڑے پاورفل طریقے سے رہے گا، کیونکہ پارٹی میں جو ڈیوائیڈ ہے
लॉयर्स की पार्टी है, यूट्यूबर्स की पार्टी है, पॉलिटिशियंस की पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, तो पार्टी डिवाइड हो गई है। आपके ही प्रोग्राम में लास्ट ईयर आप न्यू ईयर को प्रिडिक्ट कर रहे, नेक्स्ट ईयर को प्रिडिक्ट कर रहे थे, आर्काइव में क्लिप्स होंगे, मैंने ये कहा था कि ये गुड एमक्यूएम और बैड एमक्यूएम की तरह, यानी पाकिस्तान एमक्यूएम और लंदन एमक्यूएम की तरह गुड पीटीआई और बैड पीटीआई होगी। अगर आप वो रिकॉर्ड पे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है ये गुड और बैड पर काम चल रहा था, और जो गुड पीटीआई है, दे आर बिहेविंग लाइक गुड पीपल एंड गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और तला साहब, आपका ज़ाहिर हम सबसे वसी तजुर्बा है सहाफत का, जब आप कहते हैं कि हमारी डील नहीं हुई तो आपकी डील हुई भी होती है, और जब आप कहते हैं कि हमारी डील हो रही है, तो वहां आपकी डील फिलहाल नहीं। अच्छा, वो ये हमारे वो कहते हैं एक पोएटिक लाइसेंस होता है ना, तो ये जर्नलिस्टिक लाइसेंस है तशरीहात का, तो हम तशरीह के जरिए अमूमन, लेकिन आप सही कह रहे हैं, मैं भी आई वाज स्टक बाय द फैक्ट कि भाई किसी ने बात नहीं की तो आप क्यों कह रहे हैं कि मेरी कमीज जो है वो बगल से फटी हुई नहीं है। भाई आपको नहीं कहना चाहिए था ये। बट कमिंग बैक इनटू दिस, जरा बुशरा बीबी से आगे का मामला लेके जाते हैं। इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू इट, बाय ऑल मींस डू रिस्पॉन्ड टू इट इन द आंसर। पीटीआई को चाहिए एक मरकजी कायद, और वो एक शख्सियत है। इमरान खान मौजूद है जेल के अंदर, लेकिन हमने देखा वो हमा वक्त मालूमात उनके पास नहीं होती हैं, बाज़ औक़ात फैसले जो हैं उनके वो दाएं बाएं हो जाते हैं। अब बुशरा बाहर आ गई हैं, तो क्या ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन सकती हैं पीटीआई का हालात की मजबूरी के तहत, ये नहीं कि उनकी अपनी ख्वाहिश होगी? योर टेक। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं अगेन इस बात को मुस्तरद करता हूं कि कोई ऐसी डील हुई है या कोई ऐसी बात हुई है। दो अफराद यहाँ राय देने का अपना इस्तेकाक रखते हैं, वो ज़रूर करें। इन्होंने कहा ये मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ, और मैं मुस्तरद करता हूँ इस। बल्कि सबसे पहली जो आज इसका जिक्र आ रहा है टीवी पे मुसलसल बुशरा बीबी की रिहाई का, तो पहली बात जो उनसे, जो हर हेडलाइन एंकर न्यूज़ कास्टर कर रहा है कि जी जब उनको वो सज़ा हुई तो खुद गई और गिरफ्तारी दी, और फिर जब बनी गाला में नज़रबंद किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बली गाला नहीं रहना, मैंने अडयाला जेल जाना है। दरख्वास्त दे के फिर अदालती हुक्म के ज़रिए फिर वो उन्होंने इसको मुमकिन बनाया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपके ये पिछले दौर में जो बात हो रही थी, जो आपने खान साहब की जो सिस्टर्स हैं उनके हवाले से बात की, और दीगर मेहमानों ने भी की। देखें, वो एज सिस्टर्स इसमें शरीक हुई हैं, किसी भी मुहिम में, किसी भी इज्तिमा में, किसी भी एहतजाज में। वो किसी पार्टी की कोर कमेटी मीटिंग में नहीं होती, ना उनका नियत है किसी पॉलिटिकल कमेटी, किसी कोर कमेटी, किसी एपेक्स कमेटी, किसी में उनका एज फैमिली मेंबर्स वो जेल में मिलती हैं विद द ब्रदर, एंड एज सिस्टर्स ऑफ पर्सन हु इज we all believe in our सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर वो ये कहती सुनी जाती हैं कि आपको एहतजाज कैसे करना चाहिए, आपको किस जगह पर पहुंचना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सियासी फैसलों के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं, लेकिन वो एक पैरेलल सिस्टम है जिसके जरिए वो डायरेक्ट करती हैं। नहीं, अगर वो कहीं एहतजाज में हो और लोगों से कम्युनिकेट कर रही हो तो ऑन ग्राउंड मुमकिन है उन्होंने ऐसी बात की हो अगेन। लेकिन किसी पार्टी पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, मैं कितनी सारी कमेटियों पे खुद हूँ, रोज उनमें जूम मीटिंग्स होती हैं हमारी, कभी मैंने उनको नहीं देखा। सिमिलरली बुशरा बीबी एज अ वाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज अनजस्टिफाइबली इन जेल इज कंप्लीटली एंटाइटल्ड एज अ वाइफ एंड एज अ फैमिली मेंबर। मैं जेल में था तो मेरी वालदा का बयान कितना उछला, क्योंकि शी वाज माय मदर, शी इज माय मदर, शी इज व्हाटएवर शी सेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एज अ फैमिली मेंबर मैं ये समझता हूं कि उनका हक भी है, और मैं तो एनकरेज करूंगा उनको। मैं उनके बिहाफ पे तो कुछ कह नहीं सकता जब तक अनलेस कि मैं उनको खुद ना मिल लूं और मुझे कुछ वो बताए ना उनका क्या इरादा है, या कोई ट्रस्ट वर्दी रिलायबल सोर्स के जरिए इनडायरेक्टली भी मुझ तक उनकी जो है तासुरात पहुंच जाए। लेकिन मैं उनको राय जरूर दूंगा। जो भी इनडायरेक्ट सोर्स होगा उस पर ना ही रिलाई करें तो बेहतर है। तारीख को इतनी ताबनाक नहीं, हाँ वो बीच में मैसेज मैंने कहा ट्रस्ट वर्दी होगा तो ट्रस्ट वर्दी की जजमेंट तो मैं ही करूंगा। लेकिन बाय एसोसिएशन मेरे ख्याल में आप उनको इनकरेज करें कि वो क्या करें। मैं उनको इनकरेज करूंगा एज ए फैमिली मेंबर, जरूर वो अपनी वॉइस जो है मैं उनको मशवरा दूंगा जरूर, और आपके तवस्सुत से अगर वो ये प्रोग्राम उन तक पहुंचे, बराह रास्त कहते मेरे तवस्सुत से तो सुनेंगे नहीं, मतलब प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर मेरा उन पैगाम उनको यही होगा कि एज अ फैमिली मेंबर, एज अ वाइफ। अब देखें मिसाल कल परसों बेगम नुसरत भुट्टो की जी थी, आपने कलसूम नवाज शरीफ साहबा का भी मिसाल दी, लेकिन वो तो चले, वो तो डायनास्टिक फैमिलीज हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकली मैं नहीं समझता, क्योंकि खान साहब का अपना असूल है कि मैं डायनास्टिक मौरूसियत में बिलीव नहीं करता। तो नॉट एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑफ द पीटीआई और टू बिकम एन ऑफिस होल्डर,
بٹ ایز اے وائف ایبسولوٹلی. اچھا یہ بڑا ایک دلچسپ زاویہ نکل آیا کیونکہ تمام مقدمہ یہ ہے کہ یہ نظام جبر کا شکار ہے, ججز جو ہیں وہ بیل دینا نہ دینا, لیکن آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جبر والے مبینہ نظام میں سے یہ سہولت نکلتی ہے تو پھر وہ مقدمہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں ہے. جو جج میرے بارے میں فیصلہ کرے وہ تو ہے بے ایمان, جو آپ کے بارے میں فیصلہ کرے وہ ہے مسیحا. چلو آگے بڑھتے ہیں. سید, ہمارے پولیٹیکل کے دو طریقے ہوتے ہیں انفلوئنس کے. ایک ہوتا ہے آفس ہولڈ کرنا, ایک ہوتا ہے پولیٹیکل پاور ہولڈ کرنا. ٹھیک. تاریخ انسانی میں مصروف ترین اور افیکٹو ترین لیڈروں میں گاندھی تھا. گاندھی ممبر بھی نہیں تھا کانگریس کا, ایک ممبر تھا, ٹکے کا کہتا تھا میں نے ٹکا لیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے پاؤں میں بیٹھتا تھا کون؟ پنڈت نہرو اور پٹیل اور جسونت سنگھ. ماڈرن ورلڈ میں ماؤ زے تونگ کسی حکومت کا حصہ نہیں تھا, پاور وہ ویلڈ کرتا تھا. میں ادب سے کہتا ہوں اور اپنے معلومات کی بنیاد پہ کہتا ہوں, میں چونکہ وہ مذہبی طور پہ کہتی ہیں تو میں ان کا ہمیشہ ادب کرتا ہوں, بینگ اے صوفی ادب کرتا ہوں. لیکن شی بینگ اے صوفی یا یو بینگ اے صوفی؟ نہیں, میں بھی اور وہ بھی, وہ کہتی ہے نا, میں تو مانوں گا نا, میں کیوں چیلنج کروں اس کو. نہیں, ویسے تو جو ہم بات کرتے ہیں آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں, اس کو آپ کا نہیں, وہ مذہبی معاملہ, آئی انڈرسٹینڈ پولیٹیکل معاملہ. ہاں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں تو آپ کو سٹارٹ کیا کہ میرے لیے موضوع بھی گفتگو کا اچھا نہیں تھا, لیکن میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں ان تمام سے. 100% وہ دخیل تھی سیاسی معاملات میں, انہوں نے دبل لفظوں میں کہا, انہوں نے انکار کیا. تمام میجر فیصلے کی فائنل سے ان کی تھی, یہ میری معلومات ہیں. اور دوسری معلومات میری یہ ہیں کہ یہ رہائی میں ڈیل تو میں بیان نہیں کہتا, ہو سکتا ہے کوئی بڑا سخت لفظ ہو, ان کا انڈرسٹینڈنگ والا. نہیں, میں تھوڑا اور چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کنسیشن کہہ لو, یقیناً کنسیشن ہے. یہ بھی خبر ہے, بالکل کنسیشن ہے. کنسیشن کیا؟ ان کی ضمانت ہوئی, وہ باہر آ گئی. نہیں, میں بتا رہا ہوں نا کنسیشن ہے. نہیں, مجھے آپ قانونی طور پر کنسیشن سمجھائیں. ضمانت ہوئی, روپکاری ملی آج اور ہوگی. اگر تو ہم ان کی لاجک مان لیں, ان کی مراد نہیں ہے پی ٹی آئی کی, یہ تو کہتے ہیں جج ہمارا حکم لیتے ہیں. اگر تو یہ صحیح کہتے ہیں تو اچھا آپ نے کنسیشن دی ہے؟ نہیں, اگر تو یہ صحیح کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا. ان کی لاجک کے مطابق آپ نے کنسیشن دی؟ نہیں, صاف ظاہر ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں جج ہماری سنتے ہیں تو ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہ FIR ان کے اور بھی پڑی ہوئی ہیں, وہ بھی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں اگر ان کو گرفتار. یہ نظام جو ہے یہ, اور اگر ایک بات اور بھی سن, پاس پڑی ہوئی, اور اگر نہیں وہ رجسٹرڈ ہے, ہمارے پاس نہیں رجسٹرڈ ہے, اور اگر وہ چلی جاتی ہیں KP میں اور وہاں رہتی ہیں, کیوں؟ اگر نہیں جاتی بنی گالا میں جاتی ہیں لاہور تو بسم اللہ, اگر KP میں جاتی ہیں پاکستان کا حصہ ہے. یہ بات نہیں, وہ حصہ ہے, لیکن بات طے ہو گئی نا پھر کہ وہ پولیٹیکل سٹرگل میں آئیں گی, اچھا آئیں, اور وہ 2% کے ممبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گی. اور وہ وزارت گاندھی نہیں, وہ پریس کانفرنس بھی کرتی رہی ہیں ساری, یہ بھی کریں. ریئل پاور جو ہے نا اب پارٹی میں بشرا ویلڈ کرے گی. اچھا مسئلہ یہ کہ اینکر ہونے کا کہ آپ معلومات بہت زیادہ دے نہیں سکتے, لیکن میں آپ کی طرف سے بات چلانا چاہوں گا کہ یہ جو مفروضہ ہے کہ وہ مکمل طور پر فیصلہ سازی سے علیحدہ تھی. ابھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا. ہم نے بہت ساری چیزیں رپورٹ کی ہیں اس کے اوپر. کتنا انوالومنٹ رہا ہے ایک نان آفس ہولڈر کے طور پر ان کا؟ دیکھیں, ان کا ابھی جتنی پاکستان تحریک انصاف چلتی رہی ہے الیکشنز کے ٹائم میں بھی, وہ بشرا بھی چلا رہی تھی. وہ کس طریقے سے, اب جو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اڈیالہ جیل کے لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا, وہ بات کیونکہ ان کے اوپر اتنی سیکیورٹی نہیں تھی, اتنی سرویلنس نہیں تھی, تو وہ پیغامات وہاں سے ملتے تھے بشرا بی بی کو. اور جب یہ مقدمات میں بیٹھتے تھے کسی ہیئرنگ میں تو یہ عمران خان صاحب کے کان میں ساری باتیں بتاتی تھیں. تو یہ شی واز اے برج بٹوین جنرل فیض اور وہ لوگ, اور ساتھ جو ہے اس طریقے سے یہ کام چلا رہی تھی. تو مطلب وہ تو پوری سیاست میں انوالو تھیں. یہ بات جو کرنا کہ بھئی وہ نہیں تھی سیاست میں, تو ویسے زلفی بخاری جیسا انفلوئنشل آدمی, ان کو آپ نے آڈیو لیک سنی ہوئی ہے نا, مرشد کر رہا تھا اور وہ کہتے آپ آتے نہیں, اس نے کہا جی جب میں نے فرینزک نہیں کیا, لیکن جب میں نے آڈیو لیک سنی تو وہ کلیئرلی ایڈیٹڈ ہے. اچھا جی, نہیں ہے وہ تو فرینزکس ہوں گے, لیکن تھوڑا سا چلے اس میں ایڈٹس بھی مان لیا, لیکن ان کی گفتگو ہو رہی تھی. زلفی بخاری بھی جس طریقے سے ان سے بات کر رہا تھا, وہ تو ہمیں وہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا. اچھا, عثمان بزدار صاحب کے اوپر وہاں پر عمران خان صاحب کا ڈٹ جانا, جو اپوائنٹمنٹ سے, اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم عثمان بزدار کو ہٹائیں.
تو وہ کیا وجہ تھی؟ پیچھے فورس تو بشرا بی بی تھی. ٹھیک. اور بشرا بی بی کا جو انفلوئنس ہے پارٹی پر، وہ میرا خیال تھا کہ اب جو ہے وہ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹے، سب کچھ ہوا تو وہ سمجھیں گے کہ وہ کم ہوگا. یہ تو انفلوئنس ان کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اوکے.